علیہ وسلم جب منڈی میں پہنچے تو لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے مال بیچ رہے تھے۔ اللہ کے محبوب جب گئے نا تجارت کرنے تو ایک آدمی کہنے لگا چلو معاذ اللہ بتوں کے نام تھے لات و منات، کہنے لگا لات کی عزا کی منات کی قسم اٹھاؤ، تو نبی پاک فرمانے لگے ان کی قسم اٹھاؤں جن کا میں نام لینا بھی پسند نہیں کرتا۔ ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، اور فرمایا ویسے بھی میں قسم دے کے مال نہیں بیچتا، خریدنا ہے تو خریدو، نہیں خریدنا تو نہ خریدو۔ کہتے ہیں لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے پیچھے جاتے تھے، پر میرے نبی جس سے رخ پھیرتے تھے وہ نبی پاک کے پیچھے ہو جاتا تھا۔ ماتے کئی گنا زیادہ نفع کمایا۔ ہم رستے میں تھے، حضور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے، ایک عیسائی راہب غار میں بیٹھا تھا، نکل کے آ گیا، مجھ سے کہنے لگا مجھے وہ جانتا تھا، میں سرا یہ کس کو ساتھ لائے، یہ کون ہے؟ میں نے کہا اہل قریش کے ایک معزز آدمی ہے۔ کہنے لگے یار جس درخت کے نیچے یہ لیٹے ہوئے ہیں یہاں عام آدمی نہیں لیٹ سکتا، یہاں وہی لیٹے گا جو اللہ کا سچا رسول ہوگا، یہاں دوسرا کوئی لیٹ ہی نہیں سکا، یہ رسول ہے، ان کا خیال رکھنا، خیال رکھنا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب یہ نبوت کا اعلان کریں۔ میسرہ کہتے ہیں میں غلام ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں مجھے بھانے لگیں۔ جب واپسی پہ نکلے تو گرمی بڑی شدید تھی، فرماتے ہیں جب دھوپ تیز ہوتی تو بادل کا سایہ آ کے حضور پہ سایہ کر دیتا، بادل کا ٹکڑا نبی پاک پہ۔ اللہ جانے کہاں بیٹھ کے لوگوں نے کتابیں پڑھی ہیں جو کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبی بنے تھے، پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے کتابیں پڑھی ہیں۔ ہم نے تو جو سیرت پڑھی ہے وہ بتاتی ہے کہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ یہاں تو وہ لوگ جو کئی سال پہلے 20 اور 25 سال پہلے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہے، وہ اعلان کر لوگ پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے کتابیں پڑھتے ہیں، کہاں بیٹھ کے۔ میرے نبی پاک سے صحابہ نے پوچھا حضور آپ کب نبی تھے؟ فرمایا ابھی آدم کی مٹی گوندی جا رہی تھی، ابھی آدم کی مٹی گوندی جا رہی تھی، میں تب بھی اللہ کا رسول تھا۔ میرے بھائی نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ختیجہ کے غلام کہتے واپس آیا، اور پہلے بھی کئی دفعہ حضرت ختیجہ کا مال گیا تھا، بڑے نفع آئے تھے، پر جو نفع اس سال آیا وہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ کہتے ہیں مجھ سے حضرت ختیجہ کی سہیلی بھی بیٹھی تھی، میں بھی آ گیا، اور جناب ختیجہ کی سہیلی کہنے لگی چل مال کے بارے میں کچھ بتا، کتنا بکا؟ میں نے کہا مال چھوڑو، مصطفیٰ کی سنو۔ اور پھر کہتی چلو ٹھیک ہے، بادل سایہ کرتا تھا، چلو ٹھیک ہے، تم سے راہب نے پوچھا تھا یہ صحیح ہے، انہوں نے تیری سارے رستے بڑی خدمت کی، تیرا بڑا خیال رکھا، پر یہ بھی بتا تجارت کیسے ہوئی؟ تو میں سر کہنے لگا زندگی میں نے بھی ساری گزار دی ہے، پر اس رسول کے ساتھ 4 دن ہی گزارے ہیں، حد ہو گئی مجھ سے، اور کچھ نہ پوچھو، اور کچھ نہ پوچھو، آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کرے، اور کچھ نہ پوچھو، بس ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر، اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے، بس مجھے حضور کے تذکرے بیان کرنے ہیں، ذکر مصطفیٰ کرنا ہے۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ بڑی متاثر ہوئی، کہتی ہیں مجھے درجنوں لوگوں نے پیغام نکاح دیا تھا پر میں نے سنی نہیں تھی، میں نے نفیسہ کے ہاتھ پیغام بھیجا، میں نے کہا میری عمر 40 سال ہے، ان کی 25 سال ہے، اور میرا احوال اور طرح کا ہے، وہ شہنشاہ ہے، جا کے پوچھو تو صحیح، بھلا میں قبول ہوتی ہوں؟ پوچھو۔ نفیسہ کہتی ہیں میں آئی تو وہ خاتون جن کے لیے لوگ بڑے بڑے قریش پیغام دیتے تھے، پیغام لے کے آئی، تو رسول پاک نے عجیب رنگ بیان کیا اپنی سیرت کا۔ جب میں پہنچی میں نے کہا ختیجہ نکاح کرنا چاہتی ہیں؟ نفیسہ کہتی ہے میرا خیال تھا کہ کوئی اور ہوتا تو کرسی سے اٹھ کھڑا ہوگا، فوراً کہے گا اچھا جلدی کرو بات کرو۔ جب میں نے آ کے کہا نا حضور ختیجہ نکاح کرنا چاہتی ہے، تو نبی پاک نے میری طرف دیکھا، فرمایا وہ کہتی ہے کہ تم کہتی ہو؟ کہا وہ کہتی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، میں اپنے چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا، میں مشورہ کروں گا، میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ آج بچوں کو کچھ سبق بڑے یاد ہیں، کہتے ہیں پسند کی شادی کرنا حضرت صاحب ناجائز ہے، پسند کی شادی کرنا کوئی ناجائز ہے؟ اور میں نے کہا بھائی صرف ایک ہی جائز چیز رہ گئی اور کوئی شے جائز نہیں، یہ ایک ہی جائز چیز ہے جس کا فتویٰ سارے نوجوان پوچھتے پھرتے ہیں، سارے رانجے بنے پھرتے ہیں، مجنو بنے پھرتے ہیں، سارے مئی وال ہو گئے۔ اللہ پاک کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، سارے اس بری لت کا شکار ہو گئے۔ اور بھائی نبی پاک سوائے خدا کے کسی کے پابند نہیں، لیکن میرے مصطفیٰ نے اپنی امت کو یہ درس دیا ہے کہ جو بڑوں کے شفقت کے سائے میں چلتا ہے